الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ماتم اور جشن کا مہینہ نہیں ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور محرم الحرام کی عظمت اور اس میں پیش آنے والے عظیم الشان واقعات سے فائدہ اٹھا کر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کر کے اپنا پورا وقت جو ہے وہ اسی میں گزارے. اس مہینے میں پیش آنے والے واقعات اور اس مہینے میں پیش آنے والے تمام تر وہ چیزیں ہمیں یہی سبق اور ہماری یہی رہنمائی کرتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. ان واقعات سے ہمیں یہی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان عظمتوں سے، ان واقعات سے، ان فضیلتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی اور اس کی فضیلت کے پیش نظر ہم اس بابرکت مہینے میں، جس کو محرم الحرام کہا گیا ہے، محرم جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم تمام تر منکرات سے، تمام تر خرافات سے، تمام تر محرمات سے اور تمام تر بدعات اور تمام تر رسومات سے اور تمام تر معاصی سے بچ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے کہ ان تمام تر جرائم کو ہم اس مہینے میں چھوڑ دیں. یہ اس محرم کا تقاضا ہم سے ہے، یہ محرم کا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس میں ان تمام تر جرائم سے ہم باز رہیں، ان تمام تر گناہوں سے باز رہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. یاد رکھنا چاہے کہ جس طریقے سے کسی وقت انسان کو دین کی حفاظت کے لیے اپنا پیارا علاقہ، اپنا پیارا گاؤں، اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ دین کو محفوظ رکھ سکے اور دین کی اشاعت کر سکے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. کہ کبھی کبھی انسان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہجرت اختیار کرے. ٹھیک اسی طریقے سے ہجرت صرف اور صرف وطن کو چھوڑنا یا علاقے کو چھوڑنا دین کی حفاظت کے غرض سے صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت اس کا نام بھی ہے کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جرائم سے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. چونکہ گناہ کریں گے تو اس سے ہمارا دین جو ہے اس میں نقص اور عیب پیدا ہوگا، ہمارے دین میں نقصان پیدا ہوگا. اس گناہ کی وجہ سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا وَمِنَ الْمُهَاجِرِ مَنْ هَجَرَ، کہ مہاجرین میں سے ایک مہاجر وہ بھی ہے من حجر، کہ جو اس چیز کو چھوڑ دے ما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے اس کو اللہ رب العزت نے روکا ہے، جس چیز سے اس کو اللہ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، جو اس چیز کو چھوڑے گا تو مہاجرین میں سے ایک مہاجر وہ بھی ہے. جس طریقے سے وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا دین کی حفاظت کے غرض سے کبھی کبھی انسان پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے اس گناہوں کو چھوڑ دے. یہ بھی ایک ہجرت کی قسم ہے کہ گناہوں سے باز رہے. جتنے بھی محرمات ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، جتنے بھی رسومات ہے، تمام تر چیزوں سے باز رہے، تمام تر ان غلط کاموں سے باز رہے. یہ بھی ہجرت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے
تو محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہم طرح طرح کی جہالتوں میں، طرح طرح کی ضلالتوں میں، طرح طرح کے بدعات میں، طرح طرح کے رسومات میں، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں، بس ہمیں کوئی مہینہ ملنا چاہیے، کوئی دن ملنا چاہیے جس میں ہم ہر وہ کام کریں گے جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ کب یہ دن آئے گا، کب فلاں دن آئے گا، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ حالانکہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے، اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، وہ کس لیے؟ دین کی آبیاری کے لیے، دین کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم ہیں جو اس دین کو ختم کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو شریعت نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، ان کاموں کو مت کرو، لیکن آج ہم انہی کاموں کو زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، انہی کاموں کو فروغ دے رہے ہیں، انہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ محرم کا پیغام بالکل نہیں ہے۔ محرم کا پیغام، اس عظمت اور فضیلت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے سے عبرت حاصل کریں، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ بلکہ آج کل تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی ان کے یہاں صفے ماتم بچ جاتی ہے، وہ ماتم کرنے لگتے ہیں، وہ اس کو غم کا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جو ہی چاند نظر آتا ہے تو بس وہ اس کی جبہے پر کالی پٹی لگا دیتے ہیں، اس پر کالک مل دیتے ہیں، اس پر طرح طرح کی چیزیں اس میں پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، جن کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ عقل مند شخص تو وہ ہے کہ جو اس نئے مہینے میں، یعنی سال کے پہلے مہینے میں، جو نیا سال شروع ہوا ہے، اس کے پہلے مہینے میں گزشتہ سال کا محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ میں نے پچھلے سال میں کتنے اچھے کام کیے، دنیاوی اعتبار سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اور اخروی اعتبار سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اور کتنا مجھے نقصان ہوا۔ عقل مند تو وہ ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جس کو خیال رہتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جب تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ تو عقل مند شخص تو وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وہ اس سال کے پہلے مہینے میں، نئے سال کی ابتدا جب ہوتی ہے، پہلے مہینے میں وہ دیکھتا ہے کہ گزشتہ سال مجھ سے کون سے ایسے کام ہوئے کہ جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اگر سارے کے سارے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس سے ایسے کام سرزد ہوئے ہیں، اس سے گناہ ہوئے ہیں، تو وہ ان گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے، عزم مصمم کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے اور آئندہ اپنی عملی زندگی میں ان کاموں کو لانا چاہتا ہے جو کام اللہ رب العزت کی قرب کا ذریعہ اور سبب بنے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ اور سبب بنے، ایسے کام کرتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے۔ عقل مند شخص وہ نہیں ہے کہ جو سال کی ابتدا جب ہوگی، جب پہلا مہینہ آئے گا، اس میں ایسے ایسے خرافات کرے گا، ایسے ایسے کام کرے گا، ایسے ایسی چیزیں کرے گا، بدعات کرے گا جو اللہ رب العزت کے یہاں بالکل پسند نہیں ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بالکل پسند نہیں ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مردود ہے، اس کا وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ایسے ایسے رسومات پیدا کرنا، یہ ہے، ایسا ہے، یہ ہے، رسومات پیدا کرنا، ان کی وجہ سے انسان بجائے اللہ کے قریب، اس کے حبیب کے قریب ہونے کے، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے محرم کا جو پیغام ہے، اس اسلامی سال کے پہلے مہینے کا جو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس مہینے کی آمد کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے، اس مہینے کی آمد کی وجہ سے اس سال میں
سال کے ابتدائی مہینے میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی خوب عبادت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کر کے اپنے تمام اوقات کو ان کی فرما برداری میں گزارے۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں تمام تر خرافات سے اور تمام تر معاصی سے اور تمام تر بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔